ان کے پاس نہ جاؤ. تو اس پر بھی اگر معاملہ ختم ہو جائے تو بات ختم کر دو. لیکن اگر پھر بھی بات نہ بنے اور وہ عورت اپنی ان برائیوں کا شکار رہے تو پھر تمہیں تیسرے درجے کے طور پر اس کی جسمانی تادیب کی اجازت ہے. اب اسے آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی لمیٹڈ، کتنی محدود اور کتنی استثنائی صورتحال میں اجازت ہے. اور پھر اس کے متعلق بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ نہیں کہ مار مار کے اس کا برا حال کر دو یا لہو لہان کر دو، بلکہ یہ حضور نے فرمایا کہ عورت کے چہرے پہ نہ مارو. تو اس کی جسمانی تادیب کے لیے یہ اجازت انتہائی استثنائی حالات میں بیان کی گئی ہے. اور اس کا ایک اور پہلو ہے آصف صاحب بڑا مزیدار، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر تو یوں کہنا چاہیے کہ ایک ڈراوا ہی ہے عورت کے لیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی زندگی ہے، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ہے ہم احمدیوں کے لیے جو نمونہ ہے، اور پھر آپ کے خلفاء ہیں. تو ان ساری مقدس ہستیوں میں سے کسی کے متعلق پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا. اور اسی طرح ان ہستیوں کے علاوہ بہت سے نیک لوگ، بہت سے بزرگ اولیاء امت، کسی کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ عام معاشرے میں نہ اجازت ہے اور نہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور نہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کی ضرورت وہ انتہائی محدود حالات میں، اور اس میں حکمت ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں بیوی جو بنیادی طور پر جو ماں ہے اور مرد کی بیوی ہے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ دار بنتی ہے اور پہلی درسگاہ بنتی ہے. مرد نے تو معاش کی خاطر سارا دن باہر رہنا ہے اور عورت نے بچوں کے پاس رہنا ہے، اور بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں جو ماں کی تربیت ہے. تو اگر یہ برائیاں جو بیان کی گئی ہیں نشوز کا لفظ کہہ کے یہ اس میں پائی جائیں گی تو وہ یہ آگے اولاد میں بھی منتقل کرنے کا باعث بنے گی. تو نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا گھر جو مرد ہے، جو اس گھر کا نگہبان ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، بلکہ آئندہ اس کے بچوں کے گھرانے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو اس کے پیش نظر یہ بتایا گیا کہ پھر وہ آخری سٹیج کے طور پر اس کی تادیب کرنی ضروری ہے. اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر فرمایا کہ کوئی ان کے اوپر الزام نہیں دھرنا اور اسی طرح ان کو ساتھ حسن سلوک کرو. کہ ایک اور بھی آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام نے یہ تعلیم جو دی ہے وہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، جہاں یہ تھا کہ نہ عورت کو کوئی وراثت میں حصہ تھا، نہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ تھا، اور اس کو مال سمجھا جاتا تھا، جس طرح جائیداد ہوتی ہے اس طرح عورت کو تصور کیا جاتا تھا. تو اسلام نے یہ اس کا حسین مقام بیان کیا ہے جو میں نے بتایا. تو مثلا اگر ہم بائبل کی طرف نظر کریں تو بائبل میں عورت کے ساتھ واضح ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے، جو ان کو حقارت کا سلوک کیا گیا ہے. مثلا پیدائش کے حوالے میں یہ بتایا جو 3 باب اور 16 آیت کہ عورت محکوم بن کے رہے گی اور مرد اس پہ حکومت کرے گا. اور پھر نئے عہد نامے میں جو پولوس کے خطوط ہیں اس میں کرنتھیوں کے نام جو خط ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ عورت سر ڈھانپے، اور اگر وہ سر نہیں ڈھانپتی تو وہ سر منڈی کہلائے، اس کے بال کاٹ دیے جائیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو جسمانی تادیب ہے وہ تو ایک خاوند نے کمرے کے اندر کرنی ہے، اور عورت کو جو بھی سزا دی جسمانی طور پر وہ کسی اور کو تو نہیں پتا چلا. اس وقت اس کی اصلاح ہو گئی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان رہا. لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت سر نہ ڈھانپے تو اس کے سر کے بال کاٹ دیے جائیں، یہ کتنی بڑی توہین ہے عورت کی، اور وہ اس طرح معاشرے میں جب پھرے گی تو یہ اس کی کتنی بڑی حقارت ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کے محکوم ہونے کا نشان ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو یورپ میں آج کل زیادہ پردے کے اور حجاب کے خلاف قوانین بھی پاس ہو رہے ہیں، تو ایک جو پیچھے بات یہ بھی ہے کہ جو بائبل میں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے محکوم ہونے کا نشان ہے، وہ اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہوئے یہ پردہ کرے. حالانکہ پردہ تو اس کی حفاظت کے لیے ہے اور اس کی پاک دامنی کے لیے ہے اور اس کی حکمت ہے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے محکوم ہونے کا نشان ہے کہ وہ سر ڈھانپے. اچھا پھر یہ کہا گیا
اسی کرنتھیوں کے نام جو پولوس کا پہلا خط ہے 14ویں باب کی 34 آیت میں کہ کلیسا میں عورتیں آ تو سکتی ہیں لیکن خاموش بیٹھیں گی، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی عورت کے ساتھ تفریق کی گئی. پھر تھیموتھوس کے نام جو پولوس کا خط ہے اس کے دوسرے باب میں پولوس کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ وہ چپ چاپ رہے. تو عورت نہ ٹیچ کر سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے کلیسا میں، اور صرف اس کا کام ہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھی رہے، شریک ہوئے، اپنے آپ کو محکوم سمجھے، اپنے خاوند کو اپنا حاکم قرار دے اور اس طور پر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تعلیم وہ مساویانہ حقوق کی حامل اور جو عورتوں کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے وہ سارے حقوق ان کو دیتی ہے جو عورت کے شایان شان ہیں، اور جس مقام پہ لا کے اسلام نے عورت کو کھڑا کیا ہے وہ ایسا مقام ہے کہ قیامت تک عورتیں اس پر فخر کرتی رہیں اور اسلام کے احسان کے آگے سر جھکا کے اس کا اظہار کرتی رہیں. تو میرا خیال ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے کیا خوبصورت فرمایا کہ رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی. تو یہ حال تھے جس میں پھر وہ ہادی عالم آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہ آپ کو مقام دلاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت فخر سے سر اٹھانے کے قابل ہوئی ہے. جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ نصیر انجم صاحب. ابھی یہ بات ہو رہی ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی، اس میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا قانونی لحاظ سے بھی بتائیں، کیونکہ پچھلے دنوں فرانس کا سفر کرنے کا موقع ملا تو فرانس کے بارڈر پہ دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ہم نے میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں. اس کے بعد پولیس کو بلا لیا گیا، پولیس آئی، پولیس نے آ کے ایک عورت کو بھیج دیا. ایک عورت کو باقاعدہ زد و کوب کر کے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا کیونکہ وہ ریٹیلیٹ کر رہی تھی، ریزسٹ کر رہی تھی، بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی. اس کو باقاعدہ زد و کوب کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ گاڑی کے اندر بٹھا کے لے جایا گیا. اگر صرف اتنی ویڈیو بنا کے کسی کو دکھائی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو جی مشرق مغرب جو بڑا علمبردار بنا پھرتا ہے عورتوں کے حقوق کا، اس میں دیکھو کیا کیا جا رہا ہے، تو یقیناً آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگا اور زیادتی ہوگی. اسی طرح غالباً اسلام کی تعلیم کو بھی یہ اس کا سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے قانونی لحاظ سے بھی تو بعض ریکوائرمنٹس ہوتی ہوں گی نا ایسی. جی بالکل درست ہے. جی نصیر انجم صاحب بہت بہت شکریہ. مومن طاہر صاحب